ثانیہ زہرا کیس جو اس وقت ملک کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، سید اسد عباس شاہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو کلیئر کرنے کے لیے مرکزی ملزم جس کو کہا گیا سید علی رضا بخاری خاموشی کو توڑتے ہوئے پریس کلب ملتان پہنچ گئے اور تمام حقائق سے پردے اٹھا دیے۔ غور سے دیکھیے اس شخص کو جس کا نام اسد عباس شاہ ہے، ملتان چور کمہارا والا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس شخص نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر جو اپنی بیٹی کی موت کا ٹرینڈ چلایا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس شخص نے محرم الحرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیٹی کی خودکشی کو قتل کا رنگ دینے کا ہر پینتر آزمایا۔ یہ شخص ملتان چوک کمہارا والا امام بارگاہ کا متولی بھی ہے۔ اسی چیز کا اس شخص نے خوب فائدہ اٹھایا۔ یہ شخص کہتا رہا میری بیٹی کو قتل کیا گیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا اور ایک جھوٹ پر مبنی بات تھی، اور یہ شخص معصوم اور شریف لوگوں کو ہر لحاظ سے تنگ کرتا رہا۔ اس شخص نے کہا میری بیٹی کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا، زبان کٹی ہوئی تھی۔ یہ سب الزامات اس وقت عائد کیے گئے جب اسد عباس شاہ نے 2 سے 3 گھنٹے کے اندر بیٹی کا جنازہ پڑھا دیا اور اس کے شوہر کو بھی جنازہ پڑھنے نہ دیا، اور اس کے بعد ممبر امام حسین علیہ السلام کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی۔ اس نے کہا میں پورے ملتان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ میں توڑی ملتان دی اینٹ نال اینٹ بجا دے سا، اور میرا چیلنج ہے 10 محرم دے جلوس جتھے جتھے پورے ملتان جو سے اتھے اتھے روکوے سے، اور ملتان پولیس کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے جیون آفتاب شاہ جو کہ ایک انتہائی شریف شہری ہیں، ان کے بیٹے سید محمد علی رضا شاہ بخاری کو اس نے اپنی بیٹی کا قاتل ٹھہرایا۔ اسد عباس شاہ نے ان شریف لوگوں کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج سید علی رضا نے پریس کلب ملتان میں تمام حقائق کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر دیا ہے۔ سید علی رضا شاہ بخاری نے ملتان پولیس سے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اس طرح پریس کانفرنس نہ کرتا، لوگوں کے سامنے نہ آتا، ایسے ہی بھاگتا رہتا۔ انہوں نے کہا میرے گھر کے ملازمین کو بے جا پکڑ کر رکھا گیا ہے، ان کو روزانہ کی بنیاد پر اسد شاہ جا کر باہر نکلوا کر تھانے میں مرواتا ہے اور ان کی تفتیش کرواتا ہے۔ 10-10 20-20 ہزار روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان کو بے جا رکھا گیا ہے، ان کی فیملیز خواہ مخواہ میں پریشان ہیں۔ میں آج پریس کانفرنس کے بعد گرفتاری دیتا ہوں، حالانکہ میری ہائی کورٹ لاہور سے پروٹیکٹیو بیل ہو چکی ہے جو 23 جولائی تک ہے۔ اس کے باوجود میں گرفتاری دیتا ہوں، میرے بندوں کو چھوڑا جائے۔ اس کے بعد سید علی رضا شاہ بخاری نے کہا کہ میرے اوپر الزام لگایا گیا اسد شاہ کی جانب سے کہ میں نے ان کی بیٹی کا قتل کیا ہے، اور وہ قتل صرف اور صرف جائیداد کی خاطر کیا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جائیداد ان سے زیادہ ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں۔ اگر مجھے کوئی لالچ ہوتا تو میں ان سے رکھ رکھاؤ زیادہ رکھتا کہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی اور کچھ نہ کچھ اسے دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ سب فیک ہے، یہ اس میں کوئی سچائی نہیں۔ انہوں نے کہا میں میڈیا سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف اور صرف اپنے ویوز کے لیے، یوٹیوب چینلز کے لیے اور پیسے کمانے کے چکر میں کسی کی زندگی کو برباد نہ کریں اور کسی کے گھر کو نہ اجاڑیں۔ سید علی رضا شاہ بخاری نے کہا میرے لیے اور میری فیملی کے لیے یہ خودکشی ایک نئی اور جدید بات تھی، لیکن اسد شاہ کی فیملی کی تو ریت ہے۔ سید علی رضا بخاری نے کہا کچھ عرصہ قبل ان کے بیٹے نے خودکشی کی، کیا خودکشی میں نے کروائی؟ کچھ عرصہ بعد ان کی بہو نے خودکشی کر لی، کیا وہ بھی میں نے کروائی؟ ان کی بیوی نے 3 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، 2 دفعہ پکڑی گئی، 1 دفعہ پنکھا گر گیا، ان سے میں نے خودکشی کروائی۔ اسد عباس شاہ کی کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز اور فوٹوز وائرل ہوئیں اور انہوں نے خود کو ہینگ کیا ہوا تھا اور خود کو پھندا لگایا ہوا تھا۔ یہ فیملی سسٹم ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ علی رضا شاہ بخاری نے مزید بات کرتے ہوئے کہا جب میری بیوی کو اسد شاہ نے زبردستی گھر بٹھا لیا تھا وہ بھاگ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے اسد عباس شاہ کا بلیک میلنگ کا دھندا بھی واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا امام بارگاہ سے ان کا بلیک میلنگ کا دھندا شروع ہوتا ہے، مومنین کو ورغلا کر ان سے جھوٹ بولتے ہیں، ممبر امام حسین علیہ السلام پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ پیچھے سے نعرے لگاتے ہیں۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یک طرفہ بیان دینے شروع کر دیے۔ ہمارا تو کوئی بیان سنتا کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم محرم الحرام کی وجہ سے احتراماً چپ رہے، لیکن اب ہم چپ نہیں رہیں گے، ان کا یہ چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کریں گے۔